جی ہاں بہتر ہے. ہاں وہ اس کلام کے لیے بڑے شدت سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ پڑھنی ہے تو میں پیش کر دیتا ہوں. کہتا ہے شاعر کہ یا نبی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی یا نبی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا لامقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا لامقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا اس کو سب مان گئے اور ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرف آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرف آئی نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. 3 شعر پڑھے شکر بھائی 3 شعر میں نے پڑھے اور ماشاءاللہ بھائی حافظ محمد طاہر قادری یہ بھی تشریف لے آئے شفیل بھائی سیالکوٹ سے ماشاءاللہ تشریف فرما میرے ناطقہ ساتھی الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. خیر ویسے میں بھی نہ پہنچتا تو اکیلے بھائی حامد علی شہیدی کافی تھے لیکن الحمدللہ میرے ساتھی پہنچ چکے ہیں اور میں نے 3 شعر پڑھ لیے ہیں اور اب پڑھ رہا ہوں میں چوتھا شعر. 5واں شعر تو ہوتا ہے نا حضور کی آل کے لیے سرکار کی آل کے لیے ہوتا ہے 5واں شعر لیکن چوتھا شعر بھائی اختر رحمانی صاحب نے قبلہ شیخ صاحب مجھے عطا کیا تھا. یہ چوتھا شعر انہوں نے نعت خوانوں کے لیے لکھ کے دیا نبی کی نعت پڑھنے والے سرکار کے نعت خوانوں کے لیے دیا. طاہر بھائی انہوں نے اس طرح لکھا شعر کہا کہ لوگ تو حسن عمل لوگ تو اپنے عمل لے کے چلے پیش خدا لوگ تو اپنے عمل لے کے چلے پیش خدا لوگ تو اپنے عمل لے کے چلے پیش خدا نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا خوان گیا نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا خوان گیا اس کو سب مان گیا. اور 5واں شعر بھی اختر بھائی نے مجھے عطا کیا اس لیے کہ اس کلام میں 5واں شعر نہیں تھا. 5واں شعر سرکار کے شہزادے کی نظر 5واں شعر یہ مطلع کا شعر ہے. کہتا ہے شاعر کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا
دیکھو کس شان سے، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، اس کو سب مان گئے، مان گیا۔ آخری شعر اس کلام کا آخری شعر ہے نا، بزرگوں سے نسبت۔ یار زندگی گزری، ہماری تو زندگی گزری، الحمدللہ ان بزرگوں کے دست بوسی کرتے 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 ایک نہ ایک دن تو مرنا تھا۔ مر گیا، ایسن بھائی ٹھیک ہے، مر گیا، مرنے والا پہنچ گیا اپنی قبر میں۔ وہاں کیا ہوا، یہ ہے بزرگوں کی نسبت، اور نسبت کا اس سے بڑا شعر نہ میں نے اس سے پہلے پڑھا نہ اس سے پہلے سنا۔ نسبت، اعتماد، اپنے آقا کا کرم، کہتا ہے شاعر کہ کیا ہوا، پہنچا قبر میں تو جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فخر ثنا خانان پاکستان، الحاج محمد یوسف میمن۔ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے۔